بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطيته به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام یا اخی و یا وسی و خلیفتی و ثاقب لوائی قد اذنت لك فدخل علی تحت الکساء اللہم صل ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بنتی قد اذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ بي رسول الله بطرف الكساء وومئ بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء الله فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على فقال علي إذن والله فزنا وفادا شيتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله فزنا وسويدنا وكذلك شيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اصحاب کسا کا واسطہ جن مرحومین و مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے اس حدیث کسا کی تلاوت کی گئی ہے، ان کی روح کو سکون اور آرام عنایت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے تمام مرحومین و مرحومات مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولا نادهم اجمعین۔
میری سکینہ سو جا، ہاں میری سکینہ سو جا، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، ارے جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں، آجا آنکھوں پہ تیرے نادے علی دم کر دوں، دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، اور باپ کے سینے پہ عادت تھی تجھے سونے کی، ارے میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی، ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، ارے 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے، اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے، ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، قید خانے میں جو آ جائے گے تیرے بابا، ارے خود اٹھا دوں گی تجھے شانہ ہلا کر تیرا، ارے اچھا کچھ دیر ذرا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے تیرا درد جگر، اور یہ بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے مگر، اب نہ آئے گا چچا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ، میری سکینہ سو جا،
ارے صابروں کا یہ کرینہ تو نہیں ہے بی بی، یہ ہے پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی۔ ارے کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے، آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلی اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس مجلس کا ثواب اور اس فاتحہ کا ثواب مرحوم سرفراز علی دوسا اور دوسا فیملی اور کل ارواح مومنین المومنات کے ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی، مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاخم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب، تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین، الملقب بطه والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، المکی المدنی الخرشی الہاشمی، مولانا ابو القاسم محمد اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم وزدنا محبت۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ مجلس ایک موت کے سلسلے میں ہے، ایصال ثواب کے سلسلے میں ہے، اور اسی کی مناسبت سے میں نے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کل من علیہ فان،
جو کچھ ہے اس کائنات میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز، فنا ہونے والی ہے. یعنی یہ پہاڑ فنا ہونے والے ہیں، یہ دریا فنا ہونے والے ہیں، یہ سمندر فنا ہونے والے ہیں، یہ آسمان فنا ہونے والے ہیں، یہ زمین فنا ہونے والی ہے، یہ انسان فنا ہونے والے ہیں، یہ حیوان فنا ہونے والے ہیں، یہ چاند و سورج سب کچھ فنا ہو جائے. وَيَبْقَى، اور باقی رہے گا کیا؟ وجہ رب ذوالجلال والاکرام، سوائے خدا کے چہرے کے. وجہ کہتے ہیں، وجہ جس سے پہچان ہو. اب اگر ایک انسان کا چہرہ اس سے باڈی سے الگ کر دیا جائے تو اس کی باڈی پہچاننے میں نہیں آتی. اور وجہ جو ہے نا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات کہی اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ. یعنی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پہچان ہو، جس سے شناخت ہو، اسے وجہ کہتے ہیں. اور جس سے خدا کی شناخت ہو اسے وجہ اللہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. عزیزان محترم، ہر شے اس کائنات میں جو کچھ ہے فنا ہونے والی، اور ہر فنا کے بعد بقا کی منزل ہے. یہ خوبصورت گندم اپنے آپ کو جب مٹی میں فنا کرتا ہے تو اس سے لہلہاتی ہوئی کھیتی نکلتی. ایک بیج اپنی منزل کو فنا کرتا ہے تب جا کے وہ پودا بنتا ہے، پودا جا کے پیڑ بنتا ہے، پیڑ پھر پھل دیتا ہے، پھول دیتا ہے، پھر بیج نکلتے ہیں. یہ ایک لائف سائیکل ہے جو چلتی رہتی. تو کائنات میں بہت سی چیزیں فنا ہو کے بقا کی منزل میں آتی ہیں. اسی لیے انسان کے لیے بھی پہلے اللہ نے کہا کہ یہ پہلے موت کا ذکر کیا. تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں حیات دی، پھر ہم تمہیں مردہ بنا دیں گے، پھر تمہیں حیات دیں گے. تو زندگی اور موت چلتی رہتی ہے. اور انسان کی زندگی میں 4 منزلیں ہیں. سب سے پہلے بچپنا. بچپنے کی پہچان کیا ہے؟ ہر چیز روتا ہے، ہر چیز، اسے بھوک لگی رویا، پیاس لگی رویا، تکلیف ہوئی رویا، ماں کی گود میں جانا تھا رویا، باپ کے سینے پہ سونا تھا رویا. یعنی ہر خواہش کو رونے سے وہ ظاہر کرتا ہے. یہ سارے رونے ہمیں یاد رہتے ہیں، ایک رونا ہم بھول جاتے ہیں. وہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. جو اگر نہیں رویا تو ماں باپ پریشان، دادا دادی پریشان، نانا نانی پریشان کہ روئے گا نہیں تو جیے گا کیسے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو رونا جانتا ہے وہ جینا جانتا ہے. رونا زندگی کی ضمانت ہے. تو عزیزان محترم، سب سے پہلی منزل انسان کی بچپنا ہے. بچپنا، ہم نے سوچا بچپنا ساتھ دے گا، ایک دن بچپنے نے ساتھ چھوڑ دیا. جب بچپنا چلا گیا تو اب جوانی کی منزل آئی. وہی بچہ جو ہر بات پہ روتا تھا اب نہیں روتا. اگر کوئی بچہ جا کے ماں باپ کے پاس رونے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں تم بچے ہو کیوں روتے ہو. مطلب ایک سٹیج پہ آنے کے بعد اس کا رونا کم ہو جاتا ہے. اب جوانی کی پہچان کیا؟ حسرتیں. میرے پاس یہ ہو، میرے پاس وہ ہو، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس بنگلہ ہو، میرے لیے ایک مکان ہو، میرا اتنا بینک بیلنس ہو، میں یہ پڑھوں، یہ کروں، وہاں جاؤں، آسٹریلیا چلا جاؤں، یو ایس چلے جاؤں، یو کے چلے جاؤں، ہندوستان میں بہترین بزنس آرگنائز کر لوں. یہ حسرتیں. جیسے بچپن کی پہچان رونا ہوتی ہے، جوانی کی پہچان خواہشات اور حسرتیں ہوتی. ہم نے سوچا کہ بچپنے نے ساتھ چھوڑ دیا، جوانی ساتھ دے گی. نہیں، ایک منزل پہ جا کے جوانی بھی ساتھ چھوڑ دے. پھر آتا ہے بڑھاپا. بڑھاپے کی پہچان کیا ہے؟ جمانا. ہر چیز جمانے کی کوشش کرتا ہے. حتیٰ کہ ردی کاغذات کو بھی بوڑھے ہمارے بزرگ افراد جو ہے وہ پھینکنا نہیں چاہتے، اس کو جمع کرو، جمع کرو.
क्या बुढ़ापा आने के बाद बुढ़ापा साथ देता है؟ फिर वो चीजें याद आती है, मेरा बचपना ऐसा था, मेरी जवानी ऐसी थी। बड़ा अच्छा शेर था किसी का, याद आ रहा है कि शबाब कहते जवानी को, ऐसा गया शबाब के फिर न मिला, ऐसा गया शबाब कि फिर न मिला, उसी को ढूंढ रहा हूं कमर झुकाए हुए। तो जो चीज चली जाती है वापस नहीं आती है। बचपना गया वापस नहीं आया, जवानी गई वापस नहीं आई, बुढ़ापा गया वो भी वापस नहीं आता है। बुढ़ापे के बाद चौथी मंजिल है मौत। तो चारों चीजों में, चारों मंजिलों में, चारों लेवल्स से जो इंसान गुजरता है, उसमें 3 लेवल्स ऐसे जो साथ छोड़ देते हैं। बचपना साथ छोड़ देता है, जवानी साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा साथ छोड़ देता है, लेकिन मौत एक ऐसी वफादार शय है जो हर जगह साथ देती है। मलकुल मौत के सामने मौत ने साथ दिया, कब्र में मौत साथ दे रही है, बरज़ख में मौत साथ दे रही है, महशर में मौत साथ दे रही है, कयामत में मौत साथ दे रही है। तो मौत का वो आगोश है जिसमें एक अबदी नींद इंसान सो जाता है। ये और बात है कि बरज़ख की भी कई मंजिलें हैं, एक लंबा चौड़ा सफर है जिसके सामने जिंदगी कुछ नहीं है। ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं, ये जिंदगी कोई जिंदगी है, एक मुख्तसर सी जिंदगी है। बहुत से तो बच्चे जवान भी नहीं हो पाते, मर जाते। बहुत से जवान बूढ़े नहीं हो पाते, मर जाते हैं। और बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जो तकलीफ में, यानी तकलीफ सहते 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 आखिर में मरते। तो अज़ान मोहतरम, लेकिन जितनी भी जिंदगी रहे, 60 साल की मान लीजिए, 50 की मान लीजिए, 40 की मान लीजिए, 20 की मान लीजिए, 5 की मान लीजिए, बहुत से बच्चे ऐसे जो माँ के पेट में मर जाते हैं। मौलाए कायनात ने एक मरतबा बड़ा अच्छा डेफिनेशन दिया था। जब मौला से पूछा गया, मौला रूह क्या है? मौला ने कहा, तुम रूह को कैसे समझ सकते हो? क्या तुमने देखा है, कभी गौर किया है कि एक रूह बाहर है, एक रूह अंदर है। माँ का जिस्म एक रूह रखता है, माँ के पेट में जो बच्चा है वो एक और रूह है। एक जिस्म में 2 रूहें, 2 जिस्म है। कभी तुमने सोचा है कि कभी कभी वो बच्चा जो जिस्म के अंदर था वो मर जाता है, उसकी रूह कैसे जाती है, किस तरीके से जिस्म से बाहर निकलती है? मलकुल मौत उसको कैसे बाहर निकालते हैं? रूह एक लतीफ शय है जिसको तुम नहीं पहचान सकते। जब रूह को तुम नहीं पहचान सकते तो अल्लाह को कैसे पहचानो? और यही वजह है कि खुदा परवरदिगार ने क्या कहा था, कुन तो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, छुपा हुआ खजाना। मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने एक मखलूक को पैदा किया और उन्होंने मुझे पहचान दिया। एक मखलूक को पैदा किया, मैं खजाना था। तो ये छुपा हुआ खजाना जिनको मिला उसे अहले बैत कहते हैं। नहीं, शायद मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अब एक गरीब आदमी है, किसान है, खेती बाड़ी करता है, अपने खेती में हल चला रहा था कि उसे एक मटका मिला छोटा सा, उसको उसने तोड़ा तो उसमें अशरफियां मिल गई। अब किसान को खजाना मिल गया। अब अगर किसान से जाके कोई बात करे तो उसके लेवल अलग हो जाते हैं। भाई हमसे जरा तमीज से बात करो, अब वो हम नहीं रहे जो कल तक थे, अब हमारा लेवल बढ़ गया है। तो जिसको एक मामूली सा खजाना मिल जाता है वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो आप सोचे, जिसे अल्लाह जैसा खजाना मिल जाए उसके बावजूद भी वो इतने लॉयल रहें, इतने सादा जिंदगी से गुजारे, उनको अहले बैत अतार है। खुदा की कसम, अगर अहले बैत अतार ना होते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता, जिंदगी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। मौला ने क्या बेहतरीन तरीके से कहा है,
کہ زندگی کیا ہے؟ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، جب وہ روتا ہے تو اسے لوری سنائی جاتی ہے، دو لوریاں، ایک اذان ایک اقامت۔ یہ وہ اذان و اقامت ہے جس کے بعد کوئی نماز نہیں، اس کا مطلب نماز باقی ہے، اذان اقامت ہو گئی۔ اور جب آخر میں انسان دنیا سے گزرتا ہے تو وہاں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ تو انسانی زندگی کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں اذان، اقامت اور نماز کے درمیان کا وقفہ۔ کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے اذان اقامت کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں؟ فوراً پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ چھوٹے سے وقفے کو زندگی سمجھو۔ اللہ اکبر۔ مولا کہتے اس زندگی کو بہتر سمجھو۔ موت تو آنی ہے، ہم روز سنتے ہیں کہ ملک الموت آتے ہیں، فلاں کو لے گئے فلاں کو لے گئے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ایک دن ملک الموت ہمارے پاس بھی آئے، اور جس طریقے سے آج وہ سب کو لے جا رہے ہیں ایک دن ہمیں بھی لے جائیں گے۔ مولا کہتے ہیں موت کو یاد رکھنا ہو تو قبرستان جائے گا، اور اہل قبور سے باتیں کرو، اس تمہاری باتوں کو سنتے ہیں۔ ایک بار مولا کائنات وادی السلام کی طرف جا رہے تھے، جناب کمائل جن کے نام سے دعائے کمائل مشہور ہے، میں کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں وادی السلام جا رہا ہوں۔ مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ ہو لوں؟ مولا کہا ہاں کمائل آ جاؤ، ساتھ میں چلو، کیونکہ وہی تو آخری منزل ہے جہاں انسان کو جانا ہے۔ جناب کمائل ساتھ ہو گئے۔ مولا جب وادی السلام میں پہنچے تو کہا السلام علیکم یا اہل القبور السرور، اے قبروں کے اندر سونے والے، تم پر سلام۔ اور اس کے بعد مولا گفتگو کرنے لگے، تم جانتے بھی ہو کہ دنیا کی کیا خبر ہے؟ تمہاری جو میراث تھی وہ دوسروں میں بڑھ گئی، تمہاری جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسروں سے شادیاں کر لی، تمہارا جو گھر تھا اس میں دوسرے رہنے کے لیے آ گئے۔ اب بتاؤ، یہ تو دنیا کی خبر ہے، وہاں کی خبر کیا ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد مولا نے پلٹ کے کمائل سے کہا کمائل تم نے کچھ سنا؟ کہ نہیں مولا میں نہیں سن سکا۔ کہ میں تمہیں سناتا ہوں، ذرا قریب میں آؤ۔ قریب میں آ، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پھر بتاؤ کہ وہاں کی کیا خبر ہے۔ تو مردگان کی آواز آنے لگی، مولا یہ کیڑوں کا گھر ہے، دنیا میں ہم اپنے جسم پر ایک مکھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے جسم سے ایک کیڑے کو ہم ہٹا سکیں۔ یہ اندھیرا مکان ہے، یہ اندھیری دنیا ہے۔ مولا کاش ہم قبروں کے لیے روشنی لے کے آتے۔ یہ روشنی کیا ہے قبروں میں؟ یہ روشنی وہی روشنی ہے جو آپ قبرستان جا کے جو فاتحہ پڑھتے ہو، یہی فاتحہ، یہی یاسین، یہی زیارتیں جو آپ قبرستان میں جو پڑھتے ہو، یہ آپ کے لیے روشنی بن کے قبروں میں آتی ہے، ٹھنڈک بن کے قبر میں آتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ مولا قبر میں کتنی گرمی ہوتی ہے؟ کہ دنیا کی جو گرمی تم تصور کرو زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے؟ کہیں 50 ڈگری، کہیں بہت زیادہ ہوگی تو 52-53 ڈگری جو سعودی وغیرہ میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بلب میلٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر کے پلاسٹک کور میلٹ ہو جاتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں اس کا 10 گنا قبر کے اندر ہے۔ کہا مولا اتنی گرمی میں ہمیں راحت کب ملتی ہے؟ کہ جب کوئی تمہاری اولاد، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارا بیٹا کوئی آ کے قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے سروں پر برف کی سیل رکھ دی گئی، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہم مجبور ہیں اور یہ مختار ہے، آج ہم کسی کو دے نہیں سکتے،
یہ دے رہے ہیں۔ پروردگار ایسوں کو پیدا کر دے جو ان کے لیے دے۔ یہ جو ہم مجلسیں پڑھتے ہیں اور مردگان کو جو ہے نا اس کا ثواب بخشتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا زیادہ ثواب ہے۔ یہ مردگان کو جو ملتا ہے ایک تحفے کے طور پہ جاتا ہے۔ یہ مجلس ایک عظیم تحفہ بن کے جاتی ہے، مردگان خوش ہو جاتے ہیں، پروردگار آج میری اولاد نے میرے لیے مجلس کی، ذکر امام حسین کیا، ذکر مولا کائنات کیا، ان کے پریشانیوں کو دور کرتے۔ اور مردہ صدق کے دل سے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا قبول ہونی ہونی ہے۔ حتیٰ کہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہاری پریشانیاں دور نہیں ہو رہی ہیں تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاؤ، جیسے دنیا میں بچہ ماں باپ سے ضد کرتا ہے اس طرح جا کے اپنی ماں سے ضد کرو، اپنے باپ سے ضد کرو، بابا مجھے یہ چاہیے، اماں مجھے یہ چاہیے، آپ ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ وہ جو دعا کر دیں گے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جب عام مردگان کے قبر پہ جا کے دعا کرواؤ تو دعا قبول ہو جاتی ہے، تو حسین کی بارگاہ میں جا کے دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ مولا عباس کی بارگاہ میں دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ مولا علی کی بارگاہ میں دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو وادی السلام میں جب جناب کمائل نے سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، کہا مولا مجھے فشار سے بھی بہت ڈر لگتا ہے۔ تو مولا نے کہا جو وادی السلام میں دفن ہوتا ہے اس پہ فشار قبر ہوتا ہی نہیں۔ واحد جگہ ہے پورے کائنات میں وادی السلام۔ ایک ایک جگہ کی ایک خاصیت ہے، کربلا کی کچھ اور خاصیت ہے، کاظمین کی کچھ اور خاصیت ہے۔ وادی السلام وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی مردے پر فشار نہیں ہوتا۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم زیارتوں پہ جانا، وادی السلام میں جانا، تو اپنی قبر کے نشان بنانا، یہ میری قبر، یہ میرے والد، یہ میرے دادا، یہ میرے نانا، جو گزر گئے ان کی بھی قبر کے نشان آپ بنا سکتے ہیں، اور جو زندہ ہیں ان کے بھی، جس کے نشان بنائے جائیں گے اور اس پہ نام لکھے جائیں گے، اگر گزر گئے تو ان کو شفٹ کر دیا جائے گا وادی السلام، اور اگر زندہ ہے تو جب بھی وہ دنیا سے گزریں گے تو ان کو فوراً جو ہے نا شفٹ کر دیا جائے گا وادی السلام۔ یہ کمال وادی السلام کا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ کمائل قبر میں روشنی لے جانا مت بھولنا، اور نماز شب ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو کبھی کوئی نہ بھولے۔ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں اس دنیا میں؟ ہماری لائف کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آج ہم کارپوریٹ دنیا میں رہتے ہیں، کارپوریٹ ورلڈ ہے یہ، پہلے جیسی دنیا نہیں ہے۔ یہاں برانڈ کا وار چل رہا ہے، اس نے فلاں برانڈ کا شرٹ پہنا ہے، اس نے فلاں برانڈ کا جوتا پہنا ہے، اس نے فلاں برانڈ کی کار رکھی ہے، اس نے فلاں برانڈ کا فلیٹ لیا ہے، اسی میں لوگ خوش ہیں، اسی میں جو ہے نا ہم جج کرتے ہیں انسان کی حیثیت کو اس کے برانڈ کے اعتبار سے۔ پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اعمال کے اعتبار سے۔ ہم جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو بعض نوجوان کہتے ہیں مولانا ہم تو سب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بھیا؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ہومس بھی مولانا ہم نکالتے ہیں۔ بھیا یہ تو واجبات ہے، آپ کو نکالنا ہی ہے۔ آپ خمس نکالتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ واجب ہے آپ پر۔ آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کے بڑی اولاد پہ واجب ہو جائے گی، وہ بھی نہیں پڑھے گا تو پھر آپ کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ خمس آپ اس لیے نکالتے ہو تاکہ پیسہ پاک ہو جائے۔ اگر دولت ہو اور پاک نہ ہو تو ٹینشن دیتی ہے، سکون نہیں دیتی ہے۔ جو انسان خمس نکالتا ہے اس کے دماغ کو اللہ ٹینشن سے بچاتا ہے، ورنہ دنیا میں کیا ہے، انسان ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ دولت ہے، بہترین 4 BHK کا فلیٹ ہے، لیکن ٹینشنز، فیکٹری ہے ٹینشن ہے، بزنس ہے پھر بھی ٹینشن ہے، سکون نہیں ہے۔ لیکن جب انسان خمس نکالنے لگتا ہے تو اسے سکون ہو جاتا ہے، اس کا پیسہ جب پاک ہو جاتا ہے اس کے اثرات بھی الگ ہوتے ہیں۔ ایک مولا کا ایک چاہنے والا مولا سے کہتا ہے مولا میں اتنا آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، کیوں آپ ملاقات نہیں کرتے؟ کیا کچھ ایسی چیزیں جو تم نہیں چھوڑتے؟
جس کی وجہ سے ہم تم سے ملاقات نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے مولا؟ کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو مدد کرنا چھوڑ دیا ہے، رشتہ داروں سے منہ موڑ لیا ہے. صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا. اس رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ آتے، ماں باپ کا خیال رکھنا، شوہر کا بیوی کا خیال رکھنا، بیوی شوہر کے سکون کا خیال رکھنا. وہ شوہر کو حساب دینا پڑتا ہے جو اپنے بیوی کے سکون کا خیال نہ رکھے، اور اس بیوی کو حساب دینا پڑتا ہے جو اپنے شوہر کے سکون کا خیال نہ رکھے. اسی طریقے سے اس اولاد کو حساب دینا پڑتا ہے جو ماں باپ کے سکون کا خیال نہ رکھے. کہ نہیں ہمارے ماں باپ جو مانگتے ہیں ہم برابر کرتے. مانگنے پہ دینے کو احسان نہیں کہتے. کیا وبالوالدین احسانہ، میں نے مثلا آپ سے کہا کہ بھائی مجھے ذرا ایک گلاس پانی پلاؤ، آپ نے لا کے پلا دیا، تو یہ اطاعت ہوئی، احسان نہیں ہوا. اگر آپ نے محسوس کر لیا کہ مولانا اس وقت مجلس پڑھ رہے ہیں، شاید انہیں پانی کی ضرورت ہے، میرے مانگے بغیر لا کے آپ نے پانی دے دیا، تو یہ احسان. ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا ایسا کرتے ہیں کہ کبھی بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں میرے بابا کو کیا کس چیز کی ضرورت ہے، میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے، ان کے مانگنے سے پہلے میں دے دوں. جیسے وہ ہمیں ہمارے مانگنے سے پہلے سب چیز کا انتظام کرتے تھے. ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، راشن پہلے لا کے ڈالتے تھے. پڑھائی کی ضرورت تھی، اسکول کی فیس کا خود انتظام کیا. بچے نے جا کے نہیں کہا بابا میرے لیے اسکول تلاش کرو، میرے لیے فیس دو، نہیں، ماں باپ خود کرتے ہیں بغیر مانگے کے. ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. اذان محترم، یہ زندگی ایک ویڈیو ہے جس کو ہم بناتے ہیں آخرت کے لیے، ورنہ صرف کھانا پینا سو جانا یہ زندگی نہیں ہے. زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے پیدا کیا ہے، تو ہم اشرف المخلوقات بن کے جیے، اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جائیں. وہ جو چاہے وہ ہم کریں، اسی کو مذہب کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واشرنا معہم. عزیزان محترم، اور خدا کی اطاعت کرنا، انسان خدا کی اطاعت میں کبھی پیچھے نہ ہٹے، ہر حال میں اللہ سے خوش رہے. لیکن ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ میں پروگرام کرنے والا تھا، اچانک ہوا چلنے لگی، میں ہوا کے خلاف ہو گیا. ارے اس کو ابھی چلنا تھا. بارش ہونے لگی، میرا پورا پروگرام اس بارش نے خراب کر دی. اسے بہتر پتا ہے کہ کہاں ہوا چلانی ہے، کہاں پانی برسانا ہے. رضان محترم، ہر حال میں خوش ہے. ایک تاجر تھا، تجارت کرنے والا. وہ ایک دن بازار سے گھر آیا تو بہت خوش نظر آیا. تو بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، آج بہت خوش ہے؟ اس نے کہا آج میں نے غلام خریدا ہے، اس غلام نے میرے ویژن کو بدل دیا. کہ کیا مطلب؟ کہ میں نے جب غلام کو خریدا، چونکہ میں اس کے لیے نیا تھا، وہ میرے لیے نیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کیا کھانا پسند کرتا ہے، کیسے رہنا پسند کرتا ہے، اور کیا پہننا پسند کرتا ہے. تو میں نے میرے غلام سے کہا تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ میرے مالک ہو، آپ جہاں رکھو گے میں وہاں رہوں گا، اور میں اس میں خوش رہوں گا. اچھا کیا کھانا چاہو گے؟ کہ جو آپ کھلاؤ گے وہ میں کھا لوں گا. کہ اچھا کیا پہننا پسند کرو گے؟ کہ جو آپ پہناؤ گے میں پہن لوں گا، کیونکہ آپ میرے مولا ہو، آپ میرے آقا ہو، آپ میرے مالک ہو. یہ کہتا ہے کہ اس کی اس بات نے میرے ویژن کو بدل دیا. کہ میں کتنا ناشکرا ہوں. ایک چیز میری خواہش کی اگر پوری نہیں ہوتی تو میں بغاوت میں اتر جاتا ہوں، جبکہ مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. اللہ کتنا کریم ہے، وہ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اللہ کی ہر بات پہ راضی برضا ہونا چاہیے. اگر میرے پاس بڑا فلیٹ نہیں ہے، اللہ نے مجھے جھوپڑے میں رکھا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. He is the best planner. He knows what to do and what should not be given to the people. زان محترم، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان اگر اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لے تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، اس کی زندگی اچھی ہوگی. اور یاد رکھیے گا، جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت اچھی ہوتی ہے. ہم ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے. ارے ہمارا کاروبار ایسا چلتا تھا، لاک ڈاؤن نے خراب کر دیا. میری اتنی اچھی نوکری تھی، چلی گئی. میرا اتنا اچھا بزنس تھا، چلا گیا تو اس میں بھی بھلائی ہوگی. نوکری چلی گئی تو اس میں بھی بھلائی ہوگی. اللہ کا شکر ادا کر. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم جتنا شکر ادا کرو گے میں اس میں اتنا اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. آپ دیکھیے پنجتن پاک یا ہمارا ائمہ معصومین آل محمد، ان سے کیا کچھ نہیں چھین لیا گیا. مولا سے عہدہ چھین لیا گیا. مولا ڈپریشن میں گئے، ایک روایت دکھا دیجئے. نہیں، وہی سجدہ شکر، وہی نمازیں، وہی انداز زندگی. آپ سوچیں جو جنت کو زمین پہ اتار سکتا ہو وہ بھوکا رہتا ہے. ڈپریشن نہیں ہے، پریشانیاں نہیں ہے. جناب سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی، دروازہ گرا دیا گیا. ڈپریشن کی شکار ہوئی کوئی جگہ بتا دیجیے؟ کبھی نہیں. امام حسن کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، کہیں ڈپریشن کے شکار. پھر ہم جب ان کے ماننے والے تو ڈپریشن کیسا؟ آج اگر ہماری پوزیشن خراب ہے، انشاءاللہ کل اچھی ہو جائے گی. اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ایک تسبیح ہے استجیر باللہ من النار، یہ میں نے تربیت اولاد کے کسی لیسن میں بتایا بھی. اگر کوئی یہ تسبیح ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لے، یعنی ایک دن میں 5 تسبیح، استجیر باللہ من النار، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ انسان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. نمبر 1، کبھی شرمندگی سے اپنا سر کسی کے سامنے نہیں جھکائے گا. نمبر 2، دنیا کی ہر پریشانیاں دور ہوں گی، ہر بلائیں دور ہوں گی، ہر خواہش اس کی پوری ہوگی. نمبر 3، موت اس کی بہترین ہوگی. نمبر 4، قبر اس کے لیے آرام کی جگہ ہو جائے گی. نمبر 5، محشر اس کے لیے انعام کی جگہ ہو جائے گی. نمبر 6، دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. نمبر 7، پھر اٹھتے بیٹھتے پروردگار اس پر انعامات کے بوچھار کرتا رہے گا. نمبر 8، امام زمانہ کی قربت اس کو ہو جائے گی. نمبر 9، ولایت پہ اس کی موت ہوگی. نمبر 10. 10 فائدے ایک تسبیح استجیر باللہ من النار. یہ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں جو دنیا سے گزر گئے، ان کی نیت سے الگ پڑھے، اپنی نیت سے الگ پڑھے. تمام مرحومین کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس تسبیح کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو اس میں امام زمانہ کے ظہور کی دعا ضرور مانگے، کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں دیکھ رہا. اور خود ہمارے چھٹے سرکار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کی کچھ پہچان ہے. کسی نے کہا مولا وہ کیا پہچان ہے؟ کہ اسے نماز کے وقت دیکھو وہ کدھر جاتا ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے پاس کام ہے، وہ واقعی کام میں پھنسے ہوئے سڑک پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. گھر میں بیٹھا ہے، اول وقت نماز کا آ گیا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے. اول وقت نماز کا آ گیا ہے، فون پہ بزی ہے، کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے. اول وقت نماز کا آ گیا ہے. دیکھیے اول وقت کی نماز میں اور عام نماز میں بڑا فرق ہے. عام نماز جو آپ پڑھتے ہیں بے شک اس میں بہت ثواب ہے، لیکن اول وقت نماز پڑھنے میں چہرے پہ نور آ جاتا ہے. وہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. انسان اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، کون سے کریم لگاتا ہے، کیا کیا کھاتا ہے. دنیا بھر ہر وقت یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے، کیا کھاؤں تو جوان رہوں، کیا کھاؤں تو جوانی برقرار رہے.
جوانی کسی کی برقرار نہیں رہتی، اس کو جانا ہے، بڑھاپا آئے گا، لیکن ایک نورانی بڑھاپا آئے، باوقار بڑھاپا آئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اول وقت نماز پڑھنے والے کو شیطان نہیں بہکاتا۔ تو مولا کہتے ہیں کہ میرا اگر چاہنے والا، کوئی کہتا ہے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں، تو اس کو دیکھو کہ اول وقت نماز پہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ بغیر کسی مجبوری کے نماز کو چھوڑ رہا ہے، سو رہا ہے، کسی سے باتیں کر رہا ہے، کوئی اور کام میں ایسا ہے جو کام کو بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن وہ غافل ہے کہ وہ میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ کہ مولا دوسری پہچان، کا دوسری پہچان یہ ہے کہ ضرورت مند اگر اس کے سامنے آئے اور کہے کہ مجھے اس چیز کی مدد چاہیے، خود نہ کر سکتا ہو تو کسی کے ذریعے سے اس کا کام کروا دے۔ یہ نہیں کہ راستہ کاٹ کے نکل جائے یا بدتمیزی سے پیش آ جائے۔ بھائی آج وہ ضرورت مند ہے، کل آپ ضرورت مند ہو سکتے ہیں۔ ہر وقت جوانی نہیں رہتی ہے، ہر وقت پیسہ کسی کے پاس نہیں رہتا، ہر وقت دن میں اجالا نہیں رہتا، کبھی کبھی اندھیرے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضرورت مند کو بہترین طریقے سے، اگر کسی اور ذریعے سے بھی نہیں کر سکتے تو بہت ہی عاجزی کے ساتھ مجھے معاف کرو، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، نہ میرے پاس کوئی سورسز ہے، نہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹس ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ عاجزی سے اس سے معافی مانگو۔ کہ مولا اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ رازداری مینٹین کرو۔ اور آج کا ہاٹ ٹاپک وہی ہے۔ اما تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ارے ان کے بارے میں معلوم ہوا یا نہیں؟ کیا ایسا انہوں نے کیا تھا؟ بھائی ان کو نہیں معلوم تھا تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیا، ان کا اپنا عمل ہے، آپ کیا کر رہے؟ غیبت ایک بری بلا کا نام، انسان غیبت جیسی بری بلا سے دور، اور اپنے آپ کو سادے زندگی میں رکھو۔ بڑے بڑے خواہشات انسان کا ذہن کو جہنم بنا دیتے، بڑے بڑے خواہش، میرا گھر ہونا چاہیے، مجھے خوب پیسہ کمانا چاہیے۔ بھائی پیسہ کماؤ، اس کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو کمایا ہے آپ نے اس سے کسی کی مدد کی آپ نے، کسی کا خیال رکھا ہے؟ جتنا پیسہ آئے گا اتنی ذمہ داری بڑھ جائے گی، یاد رکھیے گا۔ پیسہ کم ہے تو اللہ کا شکر بجا رہی، کبھی کبھی اللہ پیسہ نہیں دیتا لیکن صحت دے دیتا ہے۔ وہ پیسہ کس کام کا جو انسان پورا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، ہڈیاں کمزور، دل کمزور، ادھر شوگر، ادھر بی پی، ادھر کچھ۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو دولت نہ دی تو آپ کو اچھی زندگی بخشی ہے۔ بہرحال یہ چونکہ اصالہ ثواب کے سلسلے میں مجلس ہے، اسی حساب سے میں آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کر رہا تھا، اور میری عادت ہے کہ میں انسان میں چینج لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی کو نہیں پتا نہیں کس کو کون سا لفظ کس کے دل کو چھو جائے اور اس پہ چینج آ جائے، اور وہی مال مجلس ہے۔ مجلس میں ہم بیٹھے، مجلس کو ہم سنے، اور کوئی درس لے کے نہ اٹھے، کوئی سبق لے کے نہ اٹھے، ورنہ یہ واقعات کیوں بیان کرتے ہیں؟ حالانکہ سنے ہوئے واقعات ہیں، بار بار سنائے جاتے ہیں تاکہ انسان میں چینج آئے۔ تو آپ سوچئے، سب کچھ ہونے کے باوجود صبر کا دامن کبھی چھوڑا نہیں اہل بیت نے۔ جناب سیدہ پہ کتنی مصیبتیں ہوں لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ امام حسن کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ماں کے قبر سے، ماں کے لحد سے حسین کو جدا ہونا پڑا، حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ نانا کے مزار سے حسین کو دور جانا پڑا لیکن حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا حسین کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی؟ ایک ٹھوکر مارتے تو چشمے جاری ہو جاتے، اشارہ کرتے تو فرات اپنا راستہ بدل کے قیام تک آ جاتی، لیکن حسین نے کہا نہیں، باوجود طاقت کے صبر کرنا ہی حسین کا کام ہے، تاکہ حسینی جو ہو ایسا بن کے دکھائے۔ عزیزان محترم، معمولی نہیں ہے
حسین کے چاہنے والے کیسے کیسے گزرے. جناب ابوذر کو ربضہ بھیج دیا گیا تھا. جہاں پہ ایک گھاس نہیں اگتی تھی تو جناب ابوذر کے ساتھ 2-4 بکریاں تھی، ایک آدھ گائے تھی، وہ لے کے چلے گئے. کسی طریقے سے چند دنوں تک اس کے دودھ سے گزارا کیا. باپ، بیٹی، بیوی، بیٹا، ایک چھوٹی سی فیملی. قصور کیا تھا جناب ابوذر کا؟ مولا کے چاہنے والے تھے، رسول اللہ کے سچے صحابی تھے، حق بولتے تھے، غلط بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو حکومت نے ربضہ بھیج دیا، تڑی پار جس کو کہتے ہیں، کہ آپ واپس نہیں آ سکتے. جب گایوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے کھائے. چند دن اس طریقے سے گزرے، بکریوں کو غذا کی طرح استعمال کیا. چند دن ایسے گزرے، پھر وہ نوبت آ گئی کہ کہیں کہیں سوکھی گھاس ملتی تو اس کو پانی میں ڈبو کے کھاتے. پھر ایک نوبت ایسی آئی کہ بیٹا دنیا سے گزر گیا. کوئی اور ہوتا شکایت کرنے لگتا، پروردگار کیا میں نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا میں نے حج نہیں کیا، کیا میں نے علی سے محبت نہیں کی، کیا میں حسین کا چاہنے والا نہیں ہوں. پھر تو نے میرا گھر چھین لیا، میرا وطن چھین لیا. یہاں تک کہ بیٹا جناب ابوذر کا مر گیا. جناب ابوذر کی دعا کیا ہے؟ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں میرے بیٹے کو اٹھا لیا تاکہ میں اس کے لیے اعمال بھیج سکوں. اللہ معمولی چیز نہیں ہے. لوگ کیا کرتے؟ کیا میرا ہی بیٹا ملا تھا اللہ کو لے لینے کے لیے؟ اتنے لوگ سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، انہیں حیات دے دی. میرے جوان بیٹے کو اٹھا لیا، میرے خوبصورت بیٹے کو اٹھا لیا. امتحان ہے اللہ کی طرف سے. اللہ جب کوئی تکلیف دیتا ہے اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ اور قریب ہو جائے. بیٹے کا غم برداشت کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت کا نام. بیٹا مر گیا، کچھ عرصے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ابوذر بیمار ہو گئے، موت کے قریب ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا، میری لال اب تیرا بابا مر جائے. یہ دعا نہیں کیا پروردگار اس کا کیا ہوگا. جانتے تھے مجھ سے زیادہ وہ مالک ہے، اسے فکر ہے. اللہ اکبر. جناب ابوذر نے بیٹی سے ایک جملہ کہا، بیٹا تو گھبرانا نہیں، میں صحابی رسول ہوں، اللہ مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. میں چونکہ میرے سامنے تیرے بھائی کا انتقال ہوا، میں نے اس کو دفن کیا. ماں کا انتقال ہوا، میں نے اس کو دفن کیا. اب میں جب مر جاؤں گا تو مجھے کون دفن کرے گا؟ تو بہت چھوٹی ہے، سڑک پہ چلی جانا، وہاں جا کے کھڑی ہو جانا. جب کوئی قافلہ آئے تو کہنا صحابی رسول ابوذر کا انتقال ہو گیا. سڑک پہ جا کے 4 سال کی بچی کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھا کہ ملک اشتر کا ادھر سے قافلہ آ رہا تھا. بچی نے کہا کہ لوگوں رک جاؤ، صحابی رسول ابوذر دنیا سے گزر گئے. ملک نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، خوب روئے، سینہ پیٹنے لگے. پورا قافلہ رونے لگا. بہترین ڈھنگ سے نماز جنازہ ہوئی، غسل ہوا، کفن دیا گیا، دفن کیا گیا. اور بیٹی کو جناب ابوذر کے سینے سے لگا کہ ملک نے کہا گھبرانا نہیں، جب تک ملک زندہ ہے بیٹا تجھے کسی چیز کی کمی محسوس ہونے نہیں دوں. میں کہوں گا اے ابوذر کی بیٹی آپ کتنی خوش نصیب ہے، آپ کے بابا کو دفن کرنے والے بھی موجود تھے، آپ کے بابا کو کفن پہنانے والے بھی موجود تھے، آپ کے بابا کی نماز جنازہ پڑھانے والے بھی موجود تھے. لیکن اللہ اللہ حسین اس منزل پہ زمین پہ گر رہے تھے، اور یہ عالم تھا کہ شمر کند خنجر سے گلا کاٹ رہا تھا. ننھی سی بچی سکینہ دوڑ دوڑ کے چاروں طرف پھر رہی تھی، کہتی تھی کیا کوئی رسول کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ کیا کوئی رسول کا چاہنے والا نہیں ہے؟ یہ اولاد رسول ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے، اسے بھوکا ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی تو بچا لو. لیکن بچانا تو بہت دور کی بات ہے.
شمر نے آگے بڑھ کے جناب سکینہ کے تماچا مارا. جناب سکینہ نے ایک مرتبہ فرات کی طرف دیکھا. اے چچا اب یقین ہو گیا, میں پہلے سوچتی تھی جس کا چچا عباس جیسا موجود ہو اسے تماچے کیسے پڑیں گے, اب مجھے یقین ہو گیا اب زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی. اے چچا مجھے تماچے بھی مارے جائیں گے. اے چچا میرے بابا کی میت کو پامال بھی کیا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامر مولا. اللہم بحق محمد وانت المحمود بحق علی وانت العلا بحق فاطمة تفاطر السماوات والعرض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین انت قدیم الاحسان واستجب دعائی واغز حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما. اس عزاداری کے فیض سے پروردگار اس کی برکتوں سے جو مرحوم سرفراز صاحب ہیں جن کے سلسلے میں سرفراز علی دوسا جن کی سال صاحب کی یہ مجلس سے برپا ہو رہی ہے, پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما, قبر کی منزل ان کے لیے آسان کر دے, برزخ کا سفر ان کے لیے آسان کر دے. پروردگار حسین کے چاہنے والوں میں ان کا شمار فرما, امام زمانہ کے چاہنے والوں ان کا شمار فرما. پروردگار جو ان کے بچے ہیں, جو ان کے رشتہ دار ہیں اور جو بھی ان کے اقربا ہے انہیں صبر کی توفیق عطا فرما. پروردگار جتنے بھی محبان اہل بیت دنیا سے گزر گئے, پروردگار ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ان کے قبر کی پریشانیوں کو دور فرما اور سب کی قبروں کو منور فرما دے. بالخصوص ہم سب کے والدین کے قبر کو منور فرما. پروردگار بحق زہرا بیہا بالہا بنوہا, پروردگار ہمارے خود کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار دنیا اور آخرت میں کوئی پریشانی ہمیں یعنی کسی پریشانی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار. سرفراز علی دوسا اور دوسا فیملی اور کل ارواح مومنین و مومنات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, ہاں تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, ہاں تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا, یہ بہن قید ہوئی, ہاں تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی, تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے, تیرے بازو ہے کٹے چاہے مشکی زچ دے, یہ مگر ہو نہ سکا. تیرے بازو ہے جدا اور ہے تشنہ لبی, تو نہ آیا غازی. جب ردا سر
میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گر، ہے برے نام میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے دھارس تھی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا ولی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، اور کیا کہوں شیر میرے بردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، ارے خلقت خوفا کبھی خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں تی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کر کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، ارے اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوراتی رہی تو نہ آیا غازی، قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی دکھ میں دوراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ